ذرا یہ بتائیے کہ اس مناظرہ میں آپ یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ قادیانیوں کے لحاظ سے نرم گوشہ رکھتے تھے یا کہ کفر ثابت کر رہے تھے، اور اسی پہ ہی آپ مناظرہ فرما رہے تھے؟ آپ بھائی حضرت میں وکیل اسلام بن کے آیا ہوں، آپ وکیل کفر بن رہے ہیں۔ آپ بھائی حضرت میں وکیل اسلام بن کے آیا ہوں، آپ وکیل کفر بن رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کا وہاں کفر ثابت کر رہے تھے، کیا ان تمام تر فتاوی جات میں سے اپنے اس موقف کو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ قادیانیوں کے لحاظ سے نرم گوشہ رکھتے تھے؟ اگرچہ حضرت نے جب عبارت پڑھی تو عبارت غلط پڑھی، وَصُبَّ أَصْحَابِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ، فَلْيَظْهَرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو چاہیے اپنا فَلْيَظْهَرِ یا فَلْيُظْهِرِ؟ فَلْيَظْهَرِ الْعَالِمُ، فَلْيَظْهَرِ الْعَالِمُ، ہاں جی، فَلْيَظْهَرِ الْعَالِمُ۔ فَلْيَظْهِرِ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب جو کہ آج کل بڑے شدت سے یہ احتجاج فرماتے اور راگ الاپتے نظر آتے ہیں کہ میرے خلاف یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی میں ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ کو کافر یا قادیانی مانتا ہوں، میں ہرگز بھی ایسا نظریہ نہیں رکھتا۔ میں تو صرف اور صرف اتنا کہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ قادیانیوں کے حوالہ سے ایک نرم گوشہ رکھتے تھے اور سافٹ نظریہ رکھتے تھے، اور یہ ڈڈورا پیٹا کہ میں نے اقبال کو قادیانی کہا ہے، جبکہ یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے، جھوٹ ہے۔ میں نے اپنے پورے بیان کے اندر کسی ایک مقام پر بھی اقبال کو قادیانی نہیں کہا، نہ یہ کہا کہ ڈاکٹر اقبال مرزا قادیانی کے مرید تھے یا بیعت ہو گئے تھے۔ اس طرح کی بات میں نے اپنے پورے بیان کے اندر نہیں کہی۔ جو بات میں نے کی وہ یہ تھی کہ ایک عرصہ تک ڈاکٹر اقبال قادیانیوں کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے، اور اس کے میں نے حوالہ جات اقبالیات کے لٹریچر سے پیش کر دیے، جو کہ ہم حسام الحرمین کی روشنی میں مولانا راشد محمود رضوی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کر چکے ہیں۔ اس سے قبل ہمارے بیان میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ صرف یہ کہنا کہ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ قادیانیوں کے حوالہ سے نرم گوشہ، نرم نظریہ رکھتے تھے، اس قاعدہ اور اس اصول کے تحت یہ داخل ہوتا ہے من شک فی کفرہ و عذاب فقد کفر، کہ معاذ اللہ سو معاذ اللہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ بھی کافر ہیں۔ مگر آج میں نے مولانا راشد محمود رضوی صاحب کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنی ہے کہ حضرت چلے ہم مان لیتے ہیں آپ کا یہ احتجاج، ہم قضیہ فرضیہ کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کا یہ نظریہ نہیں ہے، آپ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ کو قادیانی بھی نہیں مانتے یا کافر بھی نہیں کہتے، صرف یہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے تھے۔ سر دست میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ کے موضوع پر آپ 2 مناظرے کر چکے ہیں۔ ایک آپ کا مناظرہ ہوا پاسبان مسلک رضا محقق اہل سنت حضرت مولانا مفتی محمد ذکاء اللہ سعیدی صاحب آف جیلم شریف۔ ذرا یہ بتائیے کہ اس مناظرہ میں آپ یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ قادیانیوں کے لحاظ سے نرم گوشہ رکھتے تھے یا کہ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ کا کفر ثابت کر رہے تھے؟ یہ تو آپ ارشاد فرمائیں گے، اس کے بعد ہم دکھائیں گے، بتائیں گے کہ آپ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ کا وہاں کفر ثابت کر رہے تھے اور اسی پہ ہی آپ مناظرہ فرما رہے تھے۔ آپ بھائی حضرت میں وکیل اسلام بن کے آیا ہوں، آپ وکیل کفر بن رہے ہیں۔ آپ بھائی حضرت میں وکیل اسلام بن کے آیا ہوں، آپ وکیل کفر بن رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو علم ہوگا کہ مناظرہ اصول میں ہوتا ہے، فروع میں نہیں ہوتا۔ اصول میں کہ آپ کسی کے کفر ایمان کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی کے حق اور باطل پر ہونے کے لحاظ سے اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ میدان میں اتریں اور کسی سے آپ ٹیبل ٹاک کریں، مناظرہ کریں۔ توجہ المتخاصمین کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے۔ تو آپ ذرا یہ فرمائیے کہ جو مفتی ذکاء اللہ سعیدی صاحب سے آپ کا مناظرہ ہوا اس میں آپ یہ ثابت کرتے رہے یا کہ آپ ڈاکٹر اقبال کا کفر ثابت کرتے رہے؟ کہ یہ دسن دا مطلب یہ ہے، پھر عبارت دسنا، عالم فرماتے ہیں ضعیف سے ضعیف قول بھی ملے تو ہم احتیاط کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اس بندے التزام نہیں کریں گے، اس سے ہم ڈریں گے۔ میں صرف اتنا آخنا کہ تساں جو قادیانی نال ملائی جا رہے ہو، جو کچھ کری جا رہے ہو، اچھا کم از کم اتنا تے دسو نا کہ تساں لزوم کر دے ہو، پکا پکا اے گل اج تساں دسیا، ہیلو جی اس نو ریکارڈ کر لیو جی، اس نو ریکارڈ کر لیو جی۔ نمبر 2، ذرا یہ ارشاد فرمائیے کہ جو فتاوی جات آپ نے وہاں مناظرہ میں پیش فرمائے، وہ بدر العلماء ہو، وہ فتاوی شارح بخاری ہو،
وہ فتاوا مفتی اعظم ہو یا کہ وہ فتاوا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیا ان تمام تر فتاوا جات میں سے اپنے اس موقف کو آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ ان فتاوا جات میں کہیں کوئی ایک سوال ایسا ملتا ہو اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہو کہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ قادیانیوں کے لحاظ سے نرم گوشہ رکھتے تھے، قطع نظر اس کے کہ جو اشعار شرعی اعتبار سے قابل گرفت ہے اور ان کے لحاظ سے جو ان فتاوا جات میں احکام بیان کیے گئے ہیں وہ ایک الگ حکم ہے جو کہ شرعی حکم ہے، مگر بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے جو پہلے موقف سے آپ واپس پلٹے کفر سے نیچے، پھر آ کر یہ کہ میں قادیانیوں کے لحاظ سے ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کو صرف اتنا کہتا ہوں کہ وہ نرم گوشہ رکھتے تھے، تو ذرا ان 4 فتاوا جات میں سے آپ ہمیں یہ دکھا دیں اور اپنا موقف ہمیں ثابت کر کے دکھا دیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں یہ کر کے دکھائیں گے۔ اور میں اپنی عوامی علیہ سنت سامعین و ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ مولانا راشد محمود رضوی صاحب اس وقت جو ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کا موضوع لے کر موضوع سخن بنائے ہوئے ہیں، اور پھر ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کے ایمان اور کفر کے لحاظ سے امام جلالی زیدہ شرفہ کے روشن کردار کو داغدار کرنے کے سعی حاصل میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا وجہ ہے جو ان کا مفتی محمد ذکا اللہ سعیدی صاحب زیدہ شرفہ سے مناظرہ ہوا، اس میں انہوں نے اس چیز کا اظہار فرمایا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، ایک حدیث مبارکہ پیش کی اور اس میں یہ فرمایا کہ چونکہ پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ہے جو کہ متعدد ماخذ میں ہے، سنن ابی داود شریف میں بھی ہے، کتاب و شریعہ میں بھی ہے، مگر میں آپ کے سامنے اس وقت الصواعق المحرقہ اس سے حوالہ پیش کر رہا ہوں، اور بالکل اس کے مقدمہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اگرچہ حضرت نے جب عبارت پڑھی تو عبارت غلط پڑھی، حضرت نے یہ روایت پڑھی انہو صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ظہرت الفتن او قال البدع وصب اصحابی فلیظہر العالم۔ حق بنتا ہے اذا ظہرت الفتن، وہ اپنے آپ کو آہنے میں جب اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں فلیظہر العالم علمہ، عالم کو چاہیے اپنا فلیظہر یا فلیظہر فلیظہر العالم، فلیظہر العالم، ہاں جی فلیظہر العالم، فلیظہر آپ ہا کے نیچے زیر فلیظہر العالم کروائے یا کرے یا کیا کرے، خود کرے یا کروائے۔ مفتی ذکا اللہ سعیدی صاحب فرما بھی رہے تھے کہ حضرت یہاں یظہر ہوگا یا یظہر ہوگا، تو حضرت توجہ دلانے کے باوجود بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہ ہو رہے تھے اور بالکل بھی نہیں ہوئے۔ اب فلیظہر العالم کا معنی کیا بنتا ہے اور فلیظہر العالم کا معنی کیا بنتا ہے یہ علماء ہی بتائیں گے۔